میری بیوی گیلے کپڑوں میں سرد فرش پر سو رہی تھی اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں اچانک بیرون ملک سے گھر واپس آیا تھا تاکہ بیوی کو سرپرائز دوں، مگر اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل بھی کانپ گیا۔ میں نے اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا، لیکن جب میں نے اس کا پیٹ دیکھا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ حاملہ تھی جبکہ میں نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا گناہ پل رہا ہے؟ وہ کانپتی ہوئی میری طرف پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا دل دھڑکنا بند سا ہو گیا، کیونکہ میرا نام عثمان ہے۔ میرے بڑے 3 بھائی شادی کے بعد ماں سے الگ ہو گئے تھے۔ ماں اپنے بیٹوں کو یاد کر کے بہت روتی تھی کہ تینوں بیٹے بیوی کے اشاروں پر چلتے ہیں، ماں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ شادی کے بعد میں ماں کے ساتھ رہوں گا اور ماں کو مرنے تک اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ایک رشتہ دار خاتون کے ذریعے ماں نے میرا رشتہ ایک اقصیٰ نامی لڑکی سے طے کر دیا۔ اقصیٰ اپنی بہنوں میں سب سے بڑی اور خوبصورت تھی، لیکن اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ رشتے والی ماسی نے کہا کہ لڑکی والے جہیز نہیں دیں گے، اور میں نے بھی ان کی عزت رکھنے کے لیے کہا کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، میں خود کمائی کر کے سب بنا لوں گا۔ ماں نے پہلے تھوڑا بہت شرابہ کیا، لیکن پھر میرے سمجھانے پر راضی ہو گئی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ اقصیٰ کے والد رخصتی کے وقت میرے گلے لگ کر رونے لگے، بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، میں غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکا، بس تم مجھ پر احسان کرنا، میری بیٹی کو کوئی دکھ نہ دینا۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اقصیٰ کے آنے سے میرا چھوٹا سا گھر چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ گھر کے تمام کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ میری ماں اور چھوٹی بہن دونوں اقصیٰ سے بہت خوش تھی۔ مجھے تو چند ہی دنوں میں اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی، وہ بھی اتنی معصوم اور ہر بات ماننے والی تھی۔ ہم جب کمرے میں اکیلے ہوتے تو میں پوچھتا، اقصیٰ تم خوش ہو نا؟ ماں یا بہن نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلاتی، نہیں عثمان، اللہ کا شکر ہے سب بہت اچھے ہیں، امی جی تو مجھے بیٹیوں کی طرح رکھتی ہے اور آپ کی بہن بھی دوستوں جیسی ہے۔ مجھے تو لگا ہی نہیں کہ میں سسرال میں ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ مجھے لگتا تھا میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں، جس کی بیوی اور ماں دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ ماں اکثر میرے سامنے کہتی، عثمان تیری بیوی تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ باقی بیٹوں نے تو میری نہ سنی، لیکن تم نے میری سن کر کتنا اچھا کیا، دیکھ آج گھر کیسا جنت بنا ہوا ہے۔ میں ماں کی باتیں سنتا اور فخر سے اقصیٰ کو دیکھتا، جو شرم سے نظریں جھکا لیتی۔ مجھے اپنے بھائیوں پر افسوس ہوتا کہ کاش وہ بھی ماں کی پسند سے شادی کرتے تو وہ بھی یوں سکون سے ہوتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ماں کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں نے اقصیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اور اب میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ میری صرف 2 ماہ کی چھٹی تھی جو پلک جھپکتے ہی گزر گئی۔ شادی کے ابتدائی دن اتنی تیزی سے گزرے کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا، اور واپس دبئی جانے کا وقت آ پہنچا۔ جیسے جیسے میرے جانے کے دن قریب آ رہے تھے، اقصیٰ کی ہنسی مات پڑنے لگی۔ وہ جو سارا دن چہکتی پھرتی تھی اب خاموش رہنے لگی تھی۔ میں اسے اداس دیکھ کر دل ہی دل میں دکھ محسوس کرتا۔ ایک رات میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اقصیٰ کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا، امی نے یا میری بہن نے؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر میرے سینے سے لگ گئی، نہیں نہیں عثمان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، امی جی اور آپ ہی تو مجھ سے بیٹیوں جیسا پیار کرتے ہیں، مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میرا یہ سسرال ہے۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور کہا، میری جان۔ وہ روحانی سی آواز میں بولی، آپ جائیں گے، مجھے آپ کے بغیر اکیلے ڈر لگے گا۔ اس کی معصومیت پر مجھے بے اختیار محبت آ گئی۔ اے پگلی، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، بس 2 سال کی تو بات ہے، یوں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ بولی، 2 سال بہت ہوتے ہیں۔ میں نے اسے خود سے قریب کیا اور کہا، دیکھو میری بات سنو، اگر میں وہاں جاؤں گا نہیں تو ہماری خواہشیں کیسے پوری ہوں گی؟ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ مجھے اقصیٰ کے گھر کا ماحول یاد تھا۔ وہ 5 بہنیں تھیں، کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن ان کے والد نے انہیں شہزادیوں کی طرح پالا تھا، ہر ناز و نخرہ اٹھایا تھا۔ میں نے بھی ان کے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کبھی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اقصیٰ کو سمجھانا شروع کیا، باہر جاؤں گا تو تمہارے لیے بہت سا پیسہ کماؤں گا، ہم اپنا بہت بڑا گھر بنائیں گے، تمہارے پاس گاڑی ہوگی، تمہارے لیے ڈھیروں کپڑے اور زیورات لاؤں گا، یہ سب کچھ تمہارے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اقصیٰ نے آنسو پوچھتے ہوئے مجھے جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس کا دل بوجھل تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے میں نے ماں کو اپنے پاس بٹھایا،
امی میں ہر مہینے آپ کا خرچ الگ بھیجوں گا اور اقصیٰ کا خرچ الگ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اسے بھیج دوں گا، آپ اسے دے دیجئے گا۔ ماں نے فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے بیٹے تو کیا باتیں کرتا ہے، اقصیٰ میری بیٹی نہیں ہے کیا؟ تو بے فکر ہو کر جا، مجھے تیری بیوی کا تجھ سے زیادہ خیال ہے۔ ماں کے یہ الفاظ میرے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن گئے۔ میں نے کہا، امی میں جانتا ہوں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے اور آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ اپنے والد کی بہت لاڈلی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے یہاں کوئی کمی محسوس ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ اسے یہ احساس ہو کہ وہ سسرال میں ہے۔ ماں مسکرا کر بولی، تو بالکل فکر نہ کر عثمان، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میں اسے پھولوں کی طرح رکھوں گی، تو بس اپنے کام پر دھیان دے اور جلدی سے واپس آ جایا کر۔ ماں کی تسلی سے میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اگلے دن ایئرپورٹ پر اقصیٰ مجھ سے لپٹ کر بہت روئی۔ اس کا معصوم چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ میں بھاری دل کے ساتھ دبئی روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا دل پاکستان میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں ہر روز اقصیٰ سے بات کرتا اور ماں سے بھی بات کرتا۔ ماں ہمیشہ بتاتی کہ اقصیٰ کتنا خیال رکھتی ہے اور اقصیٰ بتاتی کہ ماں اسے کتنا پیار کرتی ہے۔ میں ہر مہینے باضابطہ طور پر ماں کے اکاؤنٹ میں 2 حصے کر کے پیسے بھیجتا، ایک حصہ ماں اور بہن کے خرچ کے لیے اور دوسرا خاص اقصیٰ کے خرچ کے لیے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے خریداری کر سکے۔ میں ماں سے پوچھتا، امی اقصیٰ کا خیال رکھتی ہیں نا آپ، اسے کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ ماں فوراً ہنس کر کہتی، اے بیٹے تو کیا باتیں کرتا ہے، وہ تو میری بیٹی ہے، بیٹی سے بڑھ کر ہے، تیری بہن سے زیادہ میرا خیال رکھتی ہے، سارا دن میرے پیروں پر ہاتھ ڈالتی ہے، گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، میں نے تو نوکرانی کو بھی نکال دیا ہے۔ جب اتنی نیک اور محنتی بہو گھر میں ہے تو باہر والوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں ماں کی باتیں سن کر خوش ہو جاتا۔ سچ اقصیٰ اتنا کام کرتی ہے؟ ماں فخر سے کہتی، ہاں ہاں اور کیا، وہ تو کہتی ہے امی جی آپ بس آرام کریں، میں ہوں نا آپ کے سارے کام کرنے کے لیے، ایسی بہو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ عثمان تو بس بے فکر ہو کر پیسہ کماتا رہے۔ ماں کی باتوں سے مجھے لگتا تھا کہ میں نے اقصیٰ کو چن کر زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ میں اور زیادہ محنت سے کام کرنے لگا۔ میں نے ماں سے کہا، امی بہن کی شادی کے لیے بھی پیسے جمع کر رہا ہوں، اب بالکل فکر نہ کریں، اس کی شادی ایسی دھوم دھام سے کروں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ ماں مجھے دعائیں دیتی رہی، وقت گزرتا رہا اور مجھے گئے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ میں نے اقصیٰ کے لیے اور اپنی ماں اور بہن دونوں کے لیے بہت سے تحفے خریدے تھے، لیکن اقصیٰ کے لیے میں نے کچھ خاص چیزیں خریدی تھی۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے لیے مہنگے کپڑے، زیورات اور پرفیوم خریدے تھے۔ میں تصور میں اسے وہ تحفے دیتا جو خوش ہو جاتا۔ میرے 2 سال مکمل ہونے میں 2 مہینے باقی تھے کہ اچانک مجھے کمپنی سے چھٹی مل گئی۔ میرا ایک پروجیکٹ وقت سے پہلے مکمل ہو گیا تھا اور کمپنی نے مجھے بونس کے ساتھ چھٹی دے دی تھی۔ میں نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی، لیکن میں نے سوچا گھر نہیں بتاؤں گا، جا کر اقصیٰ کو سرپرائز دوں گا، وہ تو حیران ہی رہ جائے گی اور ماں بھی حیران ہوگی کہ میں پھر سے آ گیا ہوں۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور دل میں خوشی اور بےتابی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ میں جہاز میں بیٹھا آنکھیں بند کیے بس یہی سوچ رہا تھا کہ جب میں اچانک رات کو گھر پہنچوں گا تو اقصیٰ مجھے دیکھ کر کیسے میرے سینے سے لگے گی، اس کا وہ معصوم چہرہ کیسے خوشی سے کھل اٹھے گا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں رات کے پچھلے پہر ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سرد ہوا کے ایک جھونکے نے میرا استقبال کیا، لیکن میرے دل کی گرمی کے سامنے یہ سردی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی لی اور اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، بھائی ذرا جلدی چلیں، میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ وہ مسکرایا، لگتا ہے بڑے دنوں بعد گھر جا رہی ہیں صاحب۔ میں بھی مسکرایا، ہاں بھائی، پورے 2 سال بعد اپنی بیوی کو سرپرائز دینے جا رہا ہوں۔ ٹیکسی شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑتی رہی تھی اور میرا دماغ خیالات کی دنیا میں دوڑ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھے گی تو کیسا رد عمل ہوگا، وہ حیران ہوگی، خوشی سے چیخ پڑے گی یا مجھ سے لپٹ کر رونے لگے گی۔ اس کا وہ معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ماں بھی کتنی خوش ہوگی اپنے لاڈلے بیٹے کو یوں اچانک دیکھ کر۔
آخر کار ٹیکسی میری گلی میں مڑی۔ میں نے دور سے ہی اپنے گھر کو دیکھا، سب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اتنی رات کو سب سو رہے ہوں گے۔ میں نے ٹیکسی والے کو گلی کے کونے پر ہی روک دیا، اسے پیسے دیے اور اپنا سامان اتار کر دبے پاؤں اپنے گھر میں مین گیٹ تک آیا۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور بالکل آہستگی سے تالا کھولا۔ میں کوئی شور نہیں کرنا چاہتا تھا، سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ گیٹ کھول کر میں اندر داخل ہوا اور سامان گھسیٹتے ہوئے پورچ تک لایا۔ گھر کا اندرونی دروازہ بھی لاک تھا۔ میں نے اپنی چابی سے اسے بھی کھولا۔ اندر گہرا اندھیرا اور مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ استعمال کرتے ہوئے اپنا سامان ایک کونے میں رکھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا جہاں میری اقصیٰ سو رہی تھی، لیکن اس وقت میری نظر کچن کی طرف گئی جہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جیسے کسی نے صرف کچن کی چھوٹی لائٹ جلا رکھی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی رات گئے کچن میں کون ہو سکتا ہے؟ کیا ماں کی طبیعت خراب ہے یا اقصیٰ کو بھوک لگی ہے؟ میں دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھا۔ میرا دل اب ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا جو خوشی کی دھڑکن سے بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی میں کچن کے دروازے پر پہنچا، جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی۔ میری اقصیٰ، میری نازوں سے پلتی بیوی، کچن کے سرد فرش پر ننگے پاؤں کھڑی تھی اور یخ پانی سے برتن دھو رہی تھی۔ اس نے ایک پرانی سی سیدھی شال اوڑھی ہوئی تھی جس سے اس کا جسم سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ یہ وہ اقصیٰ نہیں تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو کوئی اور تھی جو کسی لاوارث کی طرح رات کے اندھیرے میں ٹھر رہی تھی۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، میں بس ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ میں جس بیوی کے لیے لاکھوں کما رہا تھا وہ یہاں یخ پانی سے برتن مانج رہی تھی۔ میں وہیں دہلیز پر جم کر رہ گیا۔ میری اقصیٰ، وہی اقصیٰ جسے میں نے پھولوں کی طرح رخصت کیا تھا، آج کسی اجڑے ہوئے بت کی طرح میرے سامنے تھی۔ اس کے گال پچکے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرا سیاہ حلقے تھے اور اس کے ہاتھ جو کبھی نرم اور نازک تھے آج یخ پانی میں برتن رگڑ کر سرخ اور سخت ہو گئے تھے۔ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اتنے پرانے اور سیدھے تھے کہ شاید ہمارے گھر کی ملازمہ بھی نہ پہنتی، اور ننگے پاؤں اور اس یخ فرش پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک ساتھ ہزاروں سوال اٹھے۔ وہ پیسہ جو میں ہر مہینے بیچتا تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ وہ خرچ جو میں خاص اقصیٰ کے لیے بھیجتا تھا وہ اسے کیوں نہیں ملتا تھا؟ اور وہ نوکرانی جس کے پیسے میں الگ سے بیچتا تھا، ماں نے کیوں چھڑا دیا؟ ماں نے تو کہا تھا کہ وہ اکثر رانی بنی رہتی ہے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، غصے کا طوفان، بے بسی کا طوفان اور اپنی محبت کی اس توہین پر شدید اذیت کا طوفان۔ میں اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ میں اسے آواز دینے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اسی لمحے وہ شدید سرد پانی میں برتن دھوتی ہوئی بری طرح کانپتی اور اس کے ہاتھ سے ایک پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گر گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ شاید اس پلیٹ کے گرنے کی آواز یا میری موجودگی کا احساس اسے چونکا گیا۔ اس نے پلیٹ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلے ایک لمحے کے لیے ناقابل یقین حیرت ابھری اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا میں کچھ بولتا، وہ بے ہوش ہو کر اسی سرد فرش پر گر گئی۔ اقصیٰ، میں چیختے ہوئے اس کی طرف لپکا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد ہو رہا تھا اور وہ اتنی ہلکی ہو گئی تھی جیسے کئی ماہ سے بھری ہوئی پیٹ کے بغیر کھانا نہ کھایا ہو۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ میرا دل کسی انوکھے خطرے کے خوف سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کی حالت کچن سے بھی بدتر تھی۔ کمرے کی وہ کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی، اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا جس سے ساری سرد ہوا سیدھی اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی ہیٹر نہیں تھا۔ بستر پر ایک پرانی میلی اور مچلائی ہوئی چادر بچھی ہوئی تھی اور فرنیچر بھی وہ نہیں تھا جس کے لیے میں نے پیسے بھیجے تھے، بلکہ وہ پرانا سامان تھا جو ہم نے اسٹور روم میں پھینک رکھا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے کئی بار ماں سے ویڈیو کال پر کمرے دکھانے کو کہا تھا اور ماں نے مجھے ہمیشہ ایک خوبصورت کمرہ دکھایا تھا۔ تو کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا وہ کوئی اور کمرہ تھا؟ نہیں،
میری ماں ایسی نہیں ہو سکتی، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سوچ کر میں بے اختیار چیخا۔ میری چیخ کی آواز سن کر برابر والے کمرے سے ماں اور میری بہن گھبرائی ہوئی باہر نکلی اور مجھے اقصیٰ کو باہوں میں اٹھائے۔ اس حالت میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ کب آئے؟ ماں کی آواز میں حیرت سے زیادہ خوف تھا، لیکن اس وقت مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میری نظریں صرف اقصیٰ کے بے جان چہرے اور اس کمرے کی حالت پر جمی ہوئی تھی جہاں میری محبت کو پچھلے 2 سال سے زندہ غور کیا جا رہا تھا۔ عثمان، تم؟ ماں کی آواز میری کانوں میں ٹکرائی، لیکن اس کی آواز میں حیرت سے زیادہ خوف تھا۔ تم کب آئے اور اقصیٰ کو کیا ہوا ہے؟ یہ بے ہوش کیوں ہے؟ میری بہن بھی آنکھیں پھاڑ کر مجھے اور میری باہوں میں اقصیٰ کے بے حال جسم کو دیکھ رہی تھی، لیکن میرا دماغ اس وقت مفلوج ہو چکا تھا۔ میں غصے اور بے یقینی کی حالت میں ماں کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے امی؟ میری آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کمرہ، یہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی، یہ اس کا کیا حال ہے؟ میں چیخ پڑا۔ میں نے اقصیٰ کو اس بوجھل بستر پر لٹا دیا اور اس کے برف جیسے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑنے لگا۔ آپ جلد ہی سے گرم پانی اور کمبل لے آئے۔ میری بہن، جو اب تک صدمے کی حالت میں کھڑی تھی، میری پکار پر کام کے لیے بھاگ گئی۔ ماں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ عثمان بیٹا، تم پہلے میری بات تو سنو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ کیا سنوں امی؟ کیا سنوں میں؟ کیا اب پچھلے 2 سال سے مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی؟ آپ مجھے ویڈیو کال پر کون سا کمرہ دکھاتی تھی؟ ماں کی نظر جھک گئی۔ وہ تو تمہاری بہن کا کمرہ تھا۔ میں نے سوچا تم پریشان ہوگے، اس لیے میں ہنس دی۔ میں نے زہریلی ہنسی میں جواب دیا، پریشان ہوتا ہوں میں تو میں پاگل ہو جاتا اگر مجھے پتہ چلتا کہ میری بیوی ٹوٹی ہوئی کھڑکی والے جہنم میں سو رہی ہے۔ وہ پیسہ کہاں گیا جو میں ہر مہینے بھیجتا تھا؟ خاص اقصیٰ کے لیے بھیجا گیا پیسہ کہاں گیا؟ ماں اب غصے میں آ گئی۔ خرچ ہو گیا بس۔ اور تم کس کے لیے کماتے ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں، میرا حق ہے تمہاری کمائی پر۔ میں بے بسی سے اقصیٰ کے چہرے کو دیکھ کر بولا، آپ کا حق ہے امی، میرا سب کچھ آپ کا ہے، لیکن اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا پیسہ آپ نے کیوں چھین لیا؟ اتنے میں میری بہن کمبل لے آئی۔ میں نے جلدی سے اقصیٰ کو کمبل میں لپیٹا اور وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ تم تو اس کی سہیلی بنی پھرتی تھی، فون پر تو کہتی تھی امی اقصیٰ کا بہت خیال رکھتی ہے، تم نے بھی نہیں سچ بتایا؟ میری بہن نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ بھائی، وہ امی کہتی تھی کہ یہ تم پر جادو کر رہی ہے، آپ سے چھین لے گی، یہ اچھا نہیں ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ جادو؟ یہ معصوم لڑکی جادو کرے گی اور آپ لوگ مان گئے صرف اس لیے کہ یہ جہیز نہیں لائی تھی؟ ماں اب کھل کر سامنے آ گئی۔ ہاں، نہیں لائی تھی جہیز، خالی ہاتھ آئی تھی اور آتے ہی تم نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ سارا دن فون پر لگی رہتی تھی، تم میں میری برائیاں کرتی تھی۔ میں چیخ پڑا، جھوٹ بول رہی ہیں آپ امی، جھوٹ! میں ہر روز اس سے بات کرتا تھا، اس نے آج تک آپ کی شکایت کا ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ اسے بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ اسی شور و گل میں اقصیٰ کو ہوش آنا شروع ہوا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور مجھے اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی جگہ شدید خوف ابھر آیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عثمان، آپ یہاں کیسے آئے؟ مجھے ماریں گے، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ نہیں اقصیٰ، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، ابھی بھی اسے میری ہی فکر ہے کہ میں اسے ماروں گی۔ یہ تمہیں میرے خلاف کر رہی ہے۔ عثمان، چھوڑ دو اسے، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں نے اقصیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا اور ایک فیصلہ کن نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ بس امی، بہت ہو گیا۔ میری آواز اتنی سرد تھی کہ ماں بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ میں نے اقصیٰ کو باہوں میں اٹھایا اور ماں کی طرف دیکھا جو دروازے میں کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ غصہ لے رہا تھا۔ عثمان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے نیچے اتارو اور میری بات سنو، ماں نے حکم دیا، لیکن ان کے حکم میں وہ پرانی سختی نہیں تھی۔ کیا سنوں امی؟ میری آواز سردی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے بعد بھی کچھ سننے کو باقی ہے کیا؟ میں نے اقصیٰ کو کمرے میں لا کر سیدھا بستر پر لٹایا۔ وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی میں کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن پر دھاوا بولا، گرم پانی لاؤ۔ وہ سہم کر کچن کی طرف بھاگی۔ ماں بھی میرے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ دیکھو عثمان، تم غلط سمجھ رہے ہو، اس نے مجھے خود سے کہا تھا کہ اسے نوکرانی کی ضرورت نہیں، وہ سارا کام خود کرے گی۔ میں نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ یہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی،
اس کا بھی اس نے خود ہی کہا ہوگا کیا؟ ماں نے جھنجھلا کر کہا۔ اے تو کیا ہوا؟ ٹوٹ گئی تو بنوا لیں گے۔ تم آ گئے ہو، اب بنوا دو۔ اس میں اتنی چیخنے کی کیا بات ہے؟ میں بے بسی سے ہنس پڑا۔ چیخنے کی بات ہے امی؟ آپ نے اسے اس جہنم میں رکھا اور میں وہاں سمجھتا رہا کہ میری بیوی رانی بن کر رہ رہی ہے۔ اتنے میں اقصیٰ تھوڑا سا ہوش آیا، اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے اور ماں کو یوں آپس میں بحث کرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دہشت دوڑ گئی۔ وہ کمزور ہاتھوں سے میرا بازو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ عثمان بس کر دیں پلیز، امی جی کو کچھ مت کہیں، سب میری غلطی ہے، میں ان کا خیال نہیں رکھ سکی۔ اس کی بات سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اس کے سرد ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم چپ کرو اقصیٰ، ایک لفظ نہیں بولو گی تم۔ میں نے اپنی بہن سے پانی کا گلاس لیا اور اقصیٰ کو پینے کی کوشش کی۔ میری بہن نے روتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا کہ اگر میں نے آپ کو سچ بتایا تو آپ ناراض ہوں گے، آپ کام چھوڑ کر آ جائیں گے، پھر ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ میں نے گلاس ایک طرف رکھا اور سیدھا اپنی بہن کی طرف گھورا۔ خرچہ؟ میں چیخ پڑا۔ تم لوگوں کو خرچے کی پڑی تھی اور یہاں اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ میں تو ہر مہینے اس کے جاتی خرچے کے لیے پیسے بھیجتا تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ بھی خرچ میں لگ گئی کیا؟ میری بہن نے فوراً ماں کی طرف دیکھا اور ماں نے نظریں پھیر لی۔ ہاں، ماں کی آواز میں ابدائی آ گئی تھی۔ رکھ لیے میں نے وہ پیسے، کیا کرتے پھر اس پر خرچ کر کے؟ جب اس کے ماں باپ نے تو اسے ایک دھاگا بھی نہیں دیا تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ یہ وہ سچ تھا جس کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا ماں؟ میں نے پوچھا۔ ماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مطلب یہ کہ یہ خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی رہے گی۔ تمہاری بہن کی شادی کرنی ہے، میں اس کے جہیز کے لیے جمع کر رہی تھی۔ وہ پیسے تم اندھے ہو گئے بیوی کی محبت میں، لیکن میں نہیں ہوئی۔ مجھے اپنی بیٹی کے مستقبل بنانا ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ آپ نے میری بیوی کے حق کے پیسے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے چرا لیے؟ میں کمزور آواز میں بولا۔ چوری نہیں، میرا حق ہے، میرا تمہاری کمائی پر، اور تمہاری بہن کا بھی حق ہے۔ یہ منحوس تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں تھی، نہ اس نے کوئی خوشخبری سنائی 2 سال میں۔ یہ الزام اتنا گھنا تھا کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ امی، میں چیخا، خدا کا خوف کرے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا اندازہ بھی ہے؟ ماں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عثمان، یہ تمہارے قابل نہیں ہے، یہ بانجھ ہے، یہ تمہیں کبھی اولاد نہیں دے سکتی۔ میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی جو تمہارے لیے چاند جیسا بیٹا لائے گی اور جہیز بھی بھر کر لائے گی۔ ماں کے الفاظ زہر میں ڈوبے تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہے تھے، اور اقصیٰ جو اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی بستر پر بڑی سسکیاں لے رہی تھی، اب بالکل ساکت ہو گئی تھی، جیسے اس لفظ کی اس کی روح چھین لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں جو تھوڑا بہت آنسو تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ وہ بس خالی نظریں دیوار کی طرف گھور رہی تھی۔ مجھے لگا وہ مر گئی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اس کی موت کی ذمہ دار میری ماں تھی۔ میں کانپتے ہاتھوں سے اقصیٰ کا چہرہ تھپتھپایا۔ اقصیٰ، اقصیٰ، ہوش کرو، میری بات سنو۔ لیکن وہ اور ہی دنیا میں جا چکی تھی۔ میرا غصہ، میری بے بسی، میری اذیت، سب مل کر ایک آتش فشاں بن گئے۔ میں پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا جن کے چہرے پر اس گھناؤنے الزام کے بعد بھی اطمینان تھا۔ کیوں امی؟ میری آواز گھٹ گئی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس مظلوم کے ساتھ پہلے سے جہیز نہیں لیا اور پھر اس کے ساتھ یہ کیا؟ ماں کے کندھے کھچائے۔ کیوں کیا؟ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا عثمان۔ ان کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ جہیز کی کوئی چیز نہیں لے کر آئی اور ہر چیز پر اپنا رعب جماتی ہے۔ یہ چیز میری ہے، اب اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ ماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم جاؤ، تمہاری دوسری شادی کر دوں گی، خوش رہنا تم بڑے اچھے طریقے سے۔ میں کانپتے ہوئے اقصیٰ کو دیکھا جو ابھی بے حس حرکت میں پڑی تھی۔ کیا امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اپنی ماں کے سامنے گر گڑایا۔ آپ کو احساس ہے آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ ہاں۔ ماں ہنس پڑی۔ ہاں بالکل، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں اقصیٰ اس ساری گفتگو میں خاموشی کے ساتھ ایک طرف پڑی ہوئی تھی اور میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ آپ ہی، تم بھی یہی سمجھتی ہو؟ میری بہن نے نظریں چرا لی۔ بھائی، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ نے اس نے گھر میں آ کر سب کچھ بدل دیا۔ آپ ہم سے دور ہو گئے تھے۔ میں چیخ پڑا۔ دور ہو گیا تھا میں؟ ارے میں تو تم لوگوں کے لیے ہی کماتا تھا نا، تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا اور تم نے میری بیوی کو اس حال تک پہنچا دیا۔ میری بہن رونے لگی۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، امی کہتی تھی کہ اگر میں نے سچ بتایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی، وہ کہتی تھی یہ جادوگرنی ہے، اس نے آپ پر قابو پا لیا ہے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جادو کیا؟ جادو؟ اور اس کی معصومیت کو تم لوگوں نے جادو کا نام دے دیا، اس کی خدمت کو تم لوگوں نے میری غلامی سمجھ لیا۔ اقصیٰ نے اس شور میں ہلکی سی چبھے کی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی
جیسے کہہ رہی ہو بس کر دو مجھے اور ذلیل نہ کرو، لیکن میں بس نہیں کر سکتا تھا۔ آج انصاف کا دن تھا۔ میں نے اقصیٰ کو وہ جو بستر پر سہم رہی تھی اپنی بازو میں اٹھایا، میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کسی پرندے کی بچے کی طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام کر ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ماں کسی کی بیٹی کو لا کر یوں ذلیل کرتے ہیں؟ میری آواز میں اب کوئی لذت نہیں تھی، صرف فیصلہ تھا، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ یہ سب اچھا نہیں کیا۔ یہ میری بیوی تھی اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کا خیال رکھیں گی۔ ماں نے غصے سے مجھے دیکھا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ جب اس نے بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کیا؟ میں نے کہا، اس نے کون سا حق ادا نہیں کیا؟ امی کیا وہ آپ کی خدمت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ گھر کا سارا کام نہیں کرتی تھی؟ ماں نے کہا، وہ سب تو اس کا فرض ہے، اس کے بدلے میں جو تم پیسے بھیجتے ہو میں لے لیتی تھی، تو کیا غلط ہے؟ میں بے بسی سے بولا، امی آپ نے ایک دن بھی اس کا خیال نہیں رکھا، ایک دن بھی نہیں۔ میری بہن جو اب تک رو رہی تھی بولی، بھائی پلیز امی کو کچھ نہ کہیں۔ میں نے اسے دیکھا، کیوں نہ کہوں، آپ ہی تو جانتی ہو ان پیسوں سے تمہارے لیے جہیز بن رہا تھا جو میری بیوی کے حق کے پیسے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ وہ زیورات پہن کر جو اس کے آنسوؤں سے خریدے گئے تھے؟ میری بہن ساکت رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا، مجھے سب پتہ چل گیا جب میں نے اسٹور روم میں نئے بکسے دیکھے جن میں تمہارا نام لکھا تھا۔ میں نے تب ہی سمجھ لیا تھا کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے۔ ماں اب آگے بڑھی، ہاں تو کیا ہوا؟ میری بیٹی کا حق تمہاری کمائی پر ہے، اس کا نہیں۔ میں نے اقصیٰ کو اور زور سے تھاما، اس کا حق سب سے پہلے ہے امی، کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ شریعت نے مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، آپ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن میں نے آپ کا حق، اس کا حق مار کر ادا نہیں کرنا تھا۔ میں نے اقصیٰ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ امی وہ پیسے کہاں ہیں جو میں نے اقصیٰ کے لیے بھیجے تھے؟ مجھے وہ سارے پیسے واپس چاہیے ابھی اسی وقت۔ ماں ہنس پڑی، کیسے پیسے؟ کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس، سب خرچ ہو گیا تمہاری بہن کے جہیز پر۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے امی۔ میں نے اقصیٰ کو سہارا دے کر کھڑا کیا، وہ بھی مشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہو پا رہی تھی۔ آج میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جس گھر میں میری بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس گھر سے رات کے اس پہر سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ ماں کی ہنسی ایک دم غائب ہو گئی۔ عثمان، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ رات کے اس وقت کہاں جاؤ گے؟ اس عورت کے لیے مجھے چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا، چھوڑ نہیں رہا امی، لیکن انصاف کر رہا ہوں۔ کم از کم اپنی بیوی کو اس کا حق دلا کر میں خود دل کی سکون محسوس کر لوں گا۔ جیسے ہی میں اقصیٰ کو لے کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا، ماں نے وہ کیا جس کی مجھے توفیق نہیں تھی۔ وہ دوڑ کر آئی اور اپنی چادر میرے پیروں میں بچھا کر بیٹھ گئی۔ عثمان رک جا میرے بیٹے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، اس عورت کے پیچھے اپنی ماں کو ذلیل نہ کرو۔ وہ رو رہی تھی۔ امی پلیز اٹھیں، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ماں میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگی، میں مر جاؤں گی عثمان اگر تم چلے گئے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بہو نے آتے ہی بیٹے کو چھین لیا؟ میں نے اقصیٰ کو دیوار کا سہارا دیا اور ماں کے سامنے بیٹھ گئی۔ امی لوگ کیا کہیں گے یہ آپ تب سوچتی جب آپ کسی کی بیٹی پر ظلم کر رہی تھی، آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ماں کے آنسو پونچھے اور بولی، تو اب کر لیتی ہوں نا انصاف، اب اسے یوں رکھو، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں پچھتاوا نہیں تھا، صرف ضد تھی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کی۔ امی آپ اب بھی نہیں سمجھ رہی، آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ آپ نے ظلم کیا، آپ کو اس بات کا غصہ ہے کہ میں اس کے لیے آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ماں نے میری بات سن کر چادر اٹھائی اور کھڑی ہو گئی، ان کا چہرے پر وہی سختی واپس آ گئی۔ ہاں تو ٹھیک سمجھا تم نے، وہ غصے سے بولی، تم نے اسے اپنے قابو میں کر لیا ہے، اس جادوگرنی نے تم پر ایسا جادو کیا ہے کہ تمہیں اپنی ماں اور بہن نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اقصیٰ کا ہاتھ پکڑا۔ بس امی بہت ہو گیا، میں نے آپ کی بہت سن لی، میں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے اقصیٰ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو میری بہن میرے راستے میں آ گئی۔ بھائی خدا کے لیے ایسا نہ کرے، صبح تک رک جائے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں نے اسے راستے سے ہٹایا۔ لوگوں کی پرواہ تب کرتی جب میری بیوی اس ٹوٹی کھڑکی والے کمرے میں کانپ رہی تھی۔ ماں پیچھے سے چیخی، عثمان اگر آج تم اس چوکھٹ سے باہر گئے تو سمجھ لو تمہاری ماں تمہارے لیے مر گئی۔ یہ ان کا آخری حوصلہ تھا، لیکن آج میں بھی فیصلہ کر چکا تھا۔ امی آپ نے مجھے پہلے ہی مار دیا تھا جب آپ نے میری امانت میں خیانت کی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور اقصیٰ کو لے کر اس گھر سے باہر نکل آیا۔ رات کی سبکسا ہوا نے جیسے ہمارے جسموں کو چھوا۔ اقصیٰ جو پہلے ہی بے ہوش تھی بری طرح کانپنے لگی۔ اس نے میری طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ گہرا صدمہ تھا۔ عثمان یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کی آواز مشکل سے نکل رہی تھی۔ امی جی وہ کیا کہیں گی؟ وہ مجھے واپس لے چلے، میں ان سے معافی مانگ لوں گی، سب میری غلطی ہے۔ میں نے اس کے گرد اپنے بازو مضبوطی سے لپیٹے اور اسے اپنے قریب کر لیا۔
نہیں اقصیٰ، اب کوئی معافی نہیں۔ میں نے ماں کو نہیں چھوڑا، میں نے ظلم کو چھوڑا ہے، اور تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی میری ہے کہ میں نے تمہیں ان لوگوں کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے گلی کے کنارے تک لایا۔ سڑک بالکل سنسان تھی اور دور دور تک کوئی سوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اقصیٰ کے پاؤں ننگے تھے اور ٹھنڈے فرش پر رہنے کی وجہ سے سینک گئے تھے۔ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے فٹ پاتھ پر بٹھایا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ پھر اسے محبت سے رکشے میں بٹھایا، قریبی ہسپتال لے چلا۔ رکشے والے نے خیرت سے ہم دونوں کو دیکھا لیکن کچھ کہے بغیر رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ اقصیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہسپتال کیوں؟ میں ٹھیک ہوں عثمان، مجھے بس گھر لے چلو۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑتے ہوئے کہا، ہم ہسپتال ہی جا رہے ہیں، تم ٹھیک نہیں ہو اور اب سے تمہارا ہر فیصلہ میں کروں گا۔ تم نے بہت برداشت کر لیا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں جب ڈاکٹر نے اقصیٰ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی تشویش بھری آئی۔ ان کی حالت بہت خراب ہے، انہیں شدید کمزوری اور نمونیا لگ رہا ہے۔ آپ نے انہیں ہسپتال لانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ میں کیا بتاتا کہ دیر میں نے نہیں کی تھی، دیر تو میری ماں نے کی تھی جو میرے ہی پیسوں پر عیش کرتی رہی اور میری بیوی کو بھوکا رکھا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز انہیں بچا لیں، یہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے فوراً داخل کر لیا اور نرسیں اسے وارڈ میں لے گئی۔ میں وہاں کورڈ میں ایک بینچ پر گر سا گیا۔ میرے کانوں میں ماں کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ بانجھ ہے۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا میری معصوم بیوی کو مل رہی تھی؟ میں نے فوراً فون نکالا اور اپنے ایک دوست کو کال کی جو پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ یار مجھے آج رات ہی ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر چاہیے، کچھ بھی ہو بس صاف ستھرا ہو۔ وہ حیران ہوا، عثمان تم کب آئے اور اتنی رات کو سب خیر و عافیت ہے؟ میں نے کہا ہاں سب خیر و عافیت ہے، بس تم انتظار کرو، میں صبح پیسے دے دوں گا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اقصیٰ کو 2 دن ہسپتال میں رکھا گیا۔ ان دنوں میں اس کی حالت کچھ سنبھلی۔ میں سارا وقت اس کے پاس بیٹھا رہا، وہ سوتی رہی اور میں اسے دیکھتا رہا کہ ان 2 سالوں میں اس کے چہرے کی ساری رونق کہاں چلی گئی تھی۔ جب وہ جاگتی تھی تو مجھے دیکھ کر ڈر جاتی، امی جی تو ناراض ہوں گی۔ میں مسکرا کر اس کا ہاتھ چومتا، اب کوئی ناراض نہیں ہوگا، اب صرف تم اور میں ہیں۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ میں اسے رکشے میں بٹھایا اور اس کے نئے کرائے کے گھر میں لے آیا جو میرے دوست نے انتظام کیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا لیکن بالکل خالی تھا، اس میں ایک چٹائی تک نہیں تھی۔ اقصیٰ نے خالی گھر کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ عثمان یہ، میں نے اسے سہارا دے کر اندر لایا اور دیوار سے لگا کر بٹھایا۔ یہ ہمارا نیا گھر ہے اقصیٰ، چھوٹا ہے لیکن یہاں تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہاں تم میری ملکہ ہو۔ میں نے اسے بٹھایا اور بازار کیا، وہاں سے ایک میٹرس، 2 تکیے، کمبل اور کچھ راشن خرید لایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین پر بستر بچھایا اور اقصیٰ کو لٹا دیا۔ وہ مجھے یہ سب کرتے مسکرا کر پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اقصیٰ بہتر ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر خون دوبارہ گردش کرنے لگا تھا۔ دن گزرتے گئے، وہ اب مسکرانے لگی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو اس نے کہا عثمان میں نے امی جی کو فون کیا تھا، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ اقصیٰ نے نظریں جھکا لی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا بیٹا چھین لیا ہے، وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گی۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ تم نے فون کیوں کیا؟ اقصیٰ نے کہا جب تمہیں پتہ تھا وہ یہی کہیں گی، وہ آپ کی ماں ہے۔ عثمان میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ۔ میں نے ان کے پٹھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس میری ماں جو کر رہی ہے وہ ان کا عمل ہے، میں اپنا عمل خراب نہیں کروں گا۔ میں نے اس کے اکاؤنٹ میں اس مہینے کا خرچ بھیج دیا۔ اقصیٰ حیران رہ گئی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ وہ میری ماں ہے۔ لیکن فرض ہے، لیکن تمہارا سکون بھی میرا فرض ہے، میں دونوں کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ کچھ ماہ گزر گئے، میری بہن کی شادی کی تاریخ آ گئی۔ ایک دن میری بہن نے مجھے چھپ کر فون کیا، وہ رو رہی تھی، بھائی امی نے میری شادی طے کر دی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس شادی پر نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کرو، میں آؤں گا بھی اور تمہارا سارا جہیز بھی میں ہی دوں گا۔ وہ رو پڑی، نہیں بھائی امی نے آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے سب بنا لیا ہے، وہی پیسے جو بھابھی کے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، وہ پیسے اقصیٰ کے تھے اور اس کا حق تھا، لیکن تم میری بہن ہو، تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ میں وہ پیسے نہیں لوں گا، میں اپنی نئی کمائی سے تمہاری شادی کروں گا۔ امی کو کہہ دینا عثمان اپنی بہن کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرے گا۔ میں نے دن رات کام کیا۔ میں نے اقصیٰ سے بھی کہا اقصیٰ میری بہن کی شادی ہے، مجھے اس کے لیے تحفے لینے ہیں۔ اقصیٰ نے مسکرا کر اپنا وہ چھوٹا سا سونے کا لاکٹ جو اس کے گلے میں تھا اتار کر مجھے دے دیا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، نہیں اقصیٰ، تمہارا سب کچھ تمہارے پاس رہے گا، میں کما رہا ہوں نا۔ میں نے اپنی بہن کی شادی پر سارا خرچ خود کیا،
شادی والے دن میں گیا، اقصیٰ میرے ساتھ تھی۔ امی نے جیسے ہی ہم دونوں کو دیکھا انہوں نے منہ پھیر لیا۔ آ گئے ہو اپنی ماں کو جلانے کے لیے؟ اس منحوس کو لے کر میں نے ماں کے پاؤں چھونے کی کوشش کی لیکن انہوں نے پاؤں پیچھے کر لیے۔ دور رہو مجھ سے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اپنی بہن کو گلے لگایا، اسے اس کا تحفہ دیا اور اقصیٰ کا ہاتھ تھام کر چپ چاپ وہاں سے واپس آ گیا۔ اقصیٰ راستے میں بھر رو رہی تھی۔ یہ آپ کی ماں ہے عثمان، وہ کتنی ناراض ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا۔ وہ ماں ہے، غصہ بھی ان کا حق ہے لیکن انصاف کرنا میرا فرض ہے۔ زندگی آگے بڑھنے لگی، ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے اور پھر اللہ نے ہماری سن لی۔ اقصیٰ امید سے تھی، یہ خبر میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ جب میں نے یہ خبر فون پر ماں کو سنائی تو وہ خاموش رہی اور پھر بولی، وہ چڑیل ہی ہو گئی نا، یا اللہ جانے۔ میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ماں کو خرچہ بھیجتا رہوں گا لیکن ان کے دل کی نفرت کا علاج میرے پاس نہیں تھا۔ وقت گزرا اور اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہی اقصیٰ تھی جسے میری ماں بانجھ کہتی تھی۔ آج اللہ نے اس کی گود بھر کر میری ماں کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میں نے اقصیٰ کا ماتھا چوم لیا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی۔ اقصیٰ، جب ماں کو پوتے کی خبر ملی تو وہ دیکھنے نہیں آئی لیکن میری بہن چھپ کر ہم سے ملنے آئی۔ وہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھائی امی آج بھی آپ کو یاد کر کے روتی ہے لیکن ان کی ضد ان کی نفرت سے بڑی ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ ہی ان سے کہنا عثمان آج بھی ان کا وہی لاڈلا بیٹا ہے، بس اب وہ ناانصافی کرنا نہیں سیکھا۔ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج میرا بیٹا 5 سال کا ہے، ہم اپنے نئے گھر میں خوشی خوشی رہتے ہیں۔ میں آج بھی اپنی ماں کو ہر مہینے باقاعدگی سے خرچہ بھیجتا ہوں۔ میں ان سے ملنے بھی جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی، وہ آج بھی مجھے اچھا نہیں جانتی۔ وہ سمجھتی ہے کہ میری بیوی نے مجھے قابو کر لیا ہے لیکن مجھے اس سے غصہ نہیں، کیونکہ اگر مجھے اللہ سے اجر لینا ہے تو مجھے اللہ کے حکم پر چلنا ہوگا اور اللہ کا حکم انصاف ہے۔ میں نے اپنی جنت کو ناراض ضرور کیا لیکن میں نے کسی کی بیٹی کو جہنم میں جلنے نہیں دیا اور اس کے حق پامال نہیں کیے، اور یہی میرا سکون ہے۔ یہی میری فتح ہے کہ میں نے ایک مرد ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔